السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ہم اچھے ہیں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. چلیں آج آپ پہلے مجھے سارا ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں. جو ہم نے حدیث پڑھی تھی آپ ساری وہ سنا دیجئے، پھر آج ہم ایک نئی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. ادیبہ پہلے آپ پڑھیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میم شروع کرتی ہوں. جی بتائیے فرسٹ حدیث. حدیث نمبر 1. إنما الأعمال بالنيات. Actions will be judged only by intention. Hadith number 2. الدين النصيحة. The deen is nasiha. Hadith number 3. الطهور شطر الإيمان. Purity is a part of faith. Hadith number 4. الصلاة نور. The salah is a light. Hadith number 5. Al-Muslimu Akhul Muslim. A Muslim is a brother of another Muslim. ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا. چلیں اب انشاءاللہ ہم پھر آگے پڑھتے ہیں. فائزہ پہلے آپ سنا دیجئے. پہلے میں سب کا سن لیتی ہوں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں. جی میم. کم گیا. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1. انما الاعمال بالنیات. Actions will be judged only by intentions. Hadith number 2. Second. Ad-deenu an-nasiha. The deen is nasiha. صحیح. Hadith number 3. At-tahurul shatrul iman. Purity is a part of faith. Hadith number 4. As-salatu nur. As-salah is a light. صحیح. حدیث نمبر 5. Hadith number 5. Al-Muslimu Akhul Muslim. Meaning, a Muslim is a brother of another Muslim. مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ آپ نے چیٹنگ تو نہیں کری، مجھے ہنسی آ رہی تھی. میم اونلی تھرڈ ون میں نے دیکھا، ورنہ سارے میرے. اس کو بیٹا پڑھتی رہیں گی آپ تو یاد رہے گا، اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں نا یہ حدیث ہے نا بھول جاتے ہیں. جی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. چلیے عنایہ اب آپ سنا دیجئے بیٹا، چیٹنگ نہیں کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ حدیث. انما الاعمال بالنیات. بیٹے میم کو لمبا کریں گے، اعملو نہیں اعمالو. اگر آپ نے اعملو کر دیا تو اس کے میننگ چینج ہو جائیں گے. اعمالو. اعمال بالنیات. میم کو لمبا کیجیے، اعمالو. انما الاعمال بالنیات. صحیح. میننگ actions will be judged only by intentions. ماشاء اللہ. سیکنڈ سنائے. سیکنڈ حدیث. میم اب آ رہی ہے. الدین النصیحہ. میم اب آ رہی ہے. آ رہی ہے بیٹا آ رہی ہے. او شکر ہے. اعملوا بالنیات. Meaning, actions will be judged only by intentions. صحیح. Second hadith. Ad-deenu an-nasiha. The deen is nasiha. انابیہ. Third hadith. At-tahuru shatrul
ایمان. میننگ کیا تھا میم؟ میرے کو پتا ہے. دا پیورٹی. The purity is a part of faith. آگے. Fourth hadith. As-salatu nur. Meaning, the salah is a light. ٹھیک ہے. آگے. Fifth hadith. Al-Muslim akhul Muslim. Meaning, a brother Muslim is a brother of another Muslim. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بار اس کو اور اچھے سے یاد کر لیجئے گا, ابھی تھوڑی سی مسٹیک ہے آپ کی. ہم آج کی حدیث پڑھیں گے, حدیث نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احفظ لسانک. احفظ لسانک. یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں رومن میں لکھا ہوا ہے احفظ لسانک, یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ آپ کو ایک آرڈر دیا جا رہا ہے, پروٹیکٹ یور ٹنگ, اپنی زبان کی حفاظت کرو. کیونکہ بچوں ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہماری زبان اتنا چلتی ہے, ہم کچھ بول جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ہمارے منہ سے بیڈ ورڈ نکل گئے, کوئی غلط بات نکل گئی, تو اس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بدولت ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے, اگر یہ زبان ہمارے گڈ ورڈز ادا کرے. ٹھیک ہے, اچھے بول بولے, اور اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے گفٹس دیے. گاڈ گفٹس ملے ہمیں بہت سارے نا. دیکھنے کا ایک گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے, جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں. اور ایک زبان بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے تحفہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں ایک زبان بھی دی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اس زبان کے ذریعے سے ہم وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں, ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے. تو زبان, لیکن اللہ کے نبی یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احفظ لسانک, اپنی زبان کی حفاظت کرو. ایسا نہیں کہ ہم کچھ بول دیتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنی کامیڈی مطلب باتیں کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے مطلب اس کی وجہ سے مطلب جھوٹ سچ کچھ بول دیتے ہیں. تو جھوٹ کیا ہے کہ مسلمان تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ زبان ہمیں جھوٹ بھی بلوا دیتی ہے. یہ زبان لوگوں پر کرٹیسائز کراتی ہے, الٹا سیدھا طنز تانے, تو اس کی وجہ سے نا انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں سوچ کر بولنا چاہیے کہ کہاں ہمیں بولنا ہے, کہاں ہمیں نہیں بولنا ہے. کبھی کبھی یہ زبان اتنا چلتی ہے کہ بڑوں کی ریسپیکٹ بھی بھول جاتی ہے نا. اور بہت سے بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مطلب اسی زبان سے ایبیوزنگ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ سوچیں کہ کتنا سخت گناہ ہوتا ہے. تو جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ہمیں اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اسے یوزفل بنانا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, تو اب آنکھوں کا ہم نے اس کو مطلب کیا کرنا ہے, مس یوز نہیں کرنا. ان آنکھوں سے گندی چیزیں نہیں دیکھنی, ان آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھنی ہے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو یہ سوچیں اب ہم آنکھوں سے اپنے قرآن کو دیکھیں, اچھی چیزیں دیکھیں نا, کعبے کو دیکھیں, تو ان چیزوں کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بایوگرافی پڑھیں ان آنکھوں سے, مطلب اس کا مس یوز نہ کریں, گندی چیزیں بالکل بھی نہ دیکھیں.
اچھی اچھی چیزیں ان آنکھوں سے دیکھیں. اسی طرح ہم کان سے بھی اچھی باتیں سنیں، بری باتیں نہ سنیں. اور یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کل یہ قیامت کے دن گواہی دیں گی. کل یہ چیزیں بولیں گی، ہماری آنکھ بھی بولے گی، ہماری زبان تو بند کر دی جائے گی، اور مطلب ہمارے ہاتھ پیر سب یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کو کیا یوز کرا اور کیا مس یوز کرا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، ایک آیت ہے، میرے یاد آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین ہے، اس میں یہ ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن زبانیں تو سب کی بند کر دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، یہ منہ بالکل بند ہو جائے گا، اسٹاپ، یہ بولے گا ہی نہیں. لیکن ہاتھ پیر کھلی گواہی دیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے کل ہمارے کہ ہم نے ان سے کیا گناہ کیا ہے، کیا اچھے کام کیے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ چلیں اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیے، احفظ لسانک. ادیبہ پڑھیے. احفظ لسانک. احفظ لسانک. جی بیٹے، اس کا میننگ کیا ہوا؟ پروٹیکٹ یور ٹنگ. Protect your tongue. اور آپ کو یہ اردو میننگ بھی آپ کو اس کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹا اس کو آپ اس طرح سے بھی بول سکتی ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، مس بیہیو نہ کرو کسی کے ساتھ بھی، ایسے نہ بولو کہ کسی کا دل دکھ جائے، کسی کو درد نہ دیں ہم اپنی زبان سے، کسی کو تکلیف نہ دیں ہم اپنی زبان سے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی. اور یہ دیکھو مطلب کتنی اچھی بات ہمارے نبی نے بتائی ہے نا. اگر ہم اپنی زبان سے کسی کو کچھ کہیں گے تو پھر سامنے والا پرسن بھی تو ہمیں کچھ کہے گا نا، وہ بھی تو ہم سے ہمارا دل دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھو، اب جب یہ زبانی تو اسی کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے پہلے سوچیں پھر بولیں. ٹھیک ہے، چلیں اب نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، لا تحاسدوا مینس آپس میں حسد نہ کرو. Do not be jealous of one another. آپس میں حسد نہ کرو، یعنی کہ ہمیں دیکھیں انسان کے اندر جیلسی پائی جاتی ہے، انسان کے اندر بیٹا جیلسی پائی جاتی ہے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنی ہے. یعنی کہ اگر کوئی ہم سے آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کے اچھے مارکس آ رہے ہیں تو ہمیں جیلسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی اس کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں بھائی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ نمبر لا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ نمبر لا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ اتنا سب کچھ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایسا ہی سب کچھ دیا ہے، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہاں جی بیٹا، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم. ٹھیک ہے، تو ہمیں آپس میں حسد نہیں کرنی چاہیے. جیلس کو کیا بولتے ہیں؟ حسد. جیلس مطلب دوسرے سے جیلس نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل، حسد. اب آپ اس کے میننگ بھی یہ والے بھی میننگ یاد کریے گا کہ آپس میں حسد نہ کرو. یہ اردو میں ہوتا ہے، آپس میں حسد نہ کرو. Do not be jealous of one another. آپس میں حسد نہ کرو. جی، ایک دوسرے سے ہمیں جلنا بالکل بھی نہیں چاہیے. تو کبھی آپ کو جیلسی تو نہیں ہوگی؟ نہیں. ویسے کبھی ہوتی تو ہوتی، لیکن اب تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھ رہی ہیں آپ. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ نے اچھا کیا ہوتا ہے اگر ہم جیلسی کرتے بھی ہیں؟ جی بیٹا. میری کلاس میں ایک ٹاپر ہے تو مجھے اس کی طرح بننا تھا بس.
میں اس کی طرح مطلب لائک مجھے بھی بننا ہے. میں اپنی چاقی تو بیٹا بہت آپ آپ خوب کوشش کیجئے، پریکٹس کیجئے اس کی طرح بننے کی، کہ وہ ایسا کیا کام کرتی ہے، وہ ایسا کیا عمل کرتی ہے، وہ کس ٹائم کرتا ہے. جاگتی ہے. تو آپ اس سے پوچھیں، آپ جیلس نہ ہوں. اچھا جیلس ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ میں ہی انسان جل جاتا ہے، اور مطلب ایک طرح سے سوچیں وہ ڈپریس بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے. جیلسی کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں ہم. تو آپ اوائڈ کریں جو بھی کوئی آگے نکل رہا ہے. ہاں آپ اس کے جیسے بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول یور سیلف. بالکل. پہلی بات فرسٹ تھنگ عنایہ نے کچھ صحیح بولا. تو اب آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی ہے، ہر کسی کو بتانا ہے کہ do not be jealous of one another. آپس میں حسد نہ کرو. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی جل رہا ہے تو آپ اپنے ساتھ کے اسٹوڈینٹس ہیں جو بھی ہیں یہ والی حدیث آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی آپ ایک بار اسے ریڈ کریں نا. میم میں کر رہی ہوں گی، میں کرنا چاہوں گی. میں آپ سے ہی کرواتی ہوں ابھی. کریے. میم شی وانٹ ٹو ڈو. بالکل. حدیث نمبر 7. غلط پڑھ رہی ہیں آپ. ایک تو ہاں آپ کا صحیح پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے. میری سنیے، آپ میرے پیچھے پڑھیے. لا تحاسدوا. دیکھیے Do not be jealous of one another. آپس میں حسد نہ کرو. جی میں جیلس کی میننگ آپ سے پوچھوں گی تو آپ نے مجھے بتانے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، میں آپ سے جیلس کی میننگ پوچھوں گی کل تو آپ نے بتانے ہیں. اچھا یہ آپ کا پروناؤنس صحیح نہیں تھا، آپ نے اس کو صحیح نہیں پڑھا، اس کا پروننسیشن صحیح نہیں تھا. تو کیسے پڑھیں گے آپ اس کو؟ پہلے میرا سنیے پھر میرے پیچھے پڑھیے تینوں. لا تحاسدوا. لا تحاسدوا. ہا کو صحیح سے پروناؤنس کیجیے، یہاں پر ہا آ رہی ہے. لا تحاسدوا. ریپیٹ اگین. لا تحاسدوا. 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 ٹھیک ہو گیا. چلیے اوکے، اللہ حافظ. آج آپ کا بس یہی سبق ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.